السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا سا فرق بتائیے گا کہ اہل و عیال اور رشتہ دار کون لوگ ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیسا تھا ان کے ساتھ؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور رشتوں کے حقوق کے حوالے سے آج جو آپ نے عنوان مرتب کیا، یقیناً یہ بھی ہماری معاشرتی زندگی کا، سماجی زندگی کا اور آئلی زندگی کا، خاندان پر مبنی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بڑا ہی ہدایت بخش ایک عنوان ہے، اور اس پر بہت تسلی کے ساتھ غور و غوص کرنا چاہیے اور ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ دین رحمت جو ہے اس کے اندر گھرانے کے حوالے سے اور گھرانے میں موجود کسی ایک شخص کے ساتھ ارد گرد جو رشتوں کی ایک کہکشاں خوبصورت آباد ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اتنی زیادہ تعلیمات میسر ہیں کہ جو ماہرین سماجیات ہیں اور بالخصوص غیر مسلم ماہرین سماجیات وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ماہرین سماجیات یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ دین رحمت جو ہے یہ حقیقت میں گھرانے کا دین ہے، یعنی یہ سب سے زیادہ انسان اور انسان کے ساتھ وابستہ جو رشتے ہیں ان کی حرمت، ان کے حقوق اور ان کے فرائض کے اعتبار سے جو ہے وہ رہنمائی عطا کرتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بھی جتنے نظریہ حیات تھے، خواہ وہ الہامی تھے یا غیر الہامی تھے، یعنی اللہ رب العزت کی براہ راست ہدایت سے جڑے ہوئے تھے یا انسانوں کی اپنی دانش اور فہم کا نتیجہ تھا، تجربے کا نتیجہ تھا، سارے نظام ہائے زندگی کے اندر حقوق کی بات موجود تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو زمانے کے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی مختلف نظام جو پائے جاتے ہیں ان میں حقوق کی بات زیادہ کی جاتی ہے۔ دین رحمت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ حقوق کی بات بعد میں کرتا ہے، پہلے فرائض کی بات کرتا ہے، اور ہم اگر یہ بات سمجھ لیں تو شاید یہ ساری کہکشاں جو ہے یہ جو ایک الجھاؤ کا شکار ہے اسے بہت آسانی سے سلجھایا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر کسی بھی رشتے کی کیپیسٹی میں جو میرے حقوق ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں کسی اور کے فرائض ہیں، اور جو کسی اور کے حقوق ہیں وہ بنیادی طور پر میرے فرائض ہیں۔ جب میں فرائض کی انجام دہی کے حوالے سے فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہوں اور اپنے حقوق سے بالکل بے نیاز ہو کے پوری دیانتداری سے اپنے فرض پورے کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور میں سے مراد سارا معاشرہ اس خیر میں شریک ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، الٹیمیٹلی سب کے فرائض کے نام پر سب کے حقوق جو ہیں وہ پورے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ الٹیمیٹلی معاشرے کے اندر سے گلہ اور رنجش جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو دوریاں پیدا کرنے کے بہت سارے اسباب پیدا ہوتے ہیں ان کا از خود خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جیسا کہ ابھی آپ نے ان کا ارشاد گرامی جو ہے وہ ہم سب کو پہنچایا اور اس کی طرف توجہ دلائی کہ رسول رحمت نے تو اپنے سامعین میں یہ اعلان فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر نہ صرف یہ کہ ترغیب دلائی کہ اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہونا، یعنی اس میں جو فضیلت ہے وہ لوگوں کے لیے اس میں ترغیب موجود ہے کہ لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہوں۔ اب اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہونے کا جیسے ہی تصور کیا جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری رنجشیں، وہ گلے، وہ شکوے، وہ توقعات کا نہ پورا ہونا، وہ جو ایک غیر موجودگی میں ہمارے بارے میں کسی کا کوئی کامنٹ پاس کر دینا، وہ ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک سے ایک درجے پہ روک لیتا ہے، ہمارا ہاتھ رک جاتا ہے، ہم اس طرف بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ لیکن میرے کریم رسول نے اپنے اسی ہدایت نامے میں ساتھ ہی اپنی مثال بھی پیش کی اور کہا کہ یہ اتنا فضیلت والا کام ہے اور اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل، اپنے رشتوں کی فکر مندی کرنا، ان کے حقوق کا، ان کی نسبت سے جو فرائض ہیں ان کا اہتمام کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ حضور اللہ کی اس پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ اور یہ صرف سرکار کا فرمان ذیشان ہی نہیں ہے، حضور کی پوری زندگی اس کے اوپر گواہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو حضور کی پیدائش سے پہلے دنیا سے چلے گئے، سن بلوغت پہنچنے سے پہلے جو ہے آپ کی والدہ جو ہیں وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئیں۔ ایک بڑا وقت آپ کا اپنے چچاؤں کے ساتھ گزرا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اعلان نبوت سے پہلے تک سارے چچا جو ہیں ان کے پورے گھرانے کے اندر سب سے زیادہ پسندیدہ ہستی جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تھی۔ آپ کے سارے چچا جو تھے وہ آپ کے ساتھ والہانہ محبت کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور کا بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس انداز کا تھا۔ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور کا محسن اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو انسانی تاریخ کا
اگر میں اسے سب سے بے مثال جوڑا قرار دوں تو شاید غلط نہ ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے میرے کریم رسول نے اپنی ازواج کا اور بالخصوص سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے، جو آپ کا طرز زندگی ہے، ان کے ساتھ جو آپ کا رہن سہن ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ دنیا کے سارے وہ لوگ جو اس رشتے میں منسلک ہونے جا رہے ہیں یا اس رشتے میں منسلک ہیں، ان سب کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو کتنا خوبصورتی کے ساتھ نبھایا۔ اس اعلیٰ عرفہ درجے پر حضور وہ اس رشتے کو جو ہے وہ اپنی محبت سے، اپنی شفقت سے، محبت تک تو شاید اس سے پہلے بھی مثالیں موجود تھیں، ملتی تھیں، لیکن اس رشتے کو یہ عزت عطا کرنے کی جو مثال میرے رسول کی اسوے میں ملتی ہے، نہ وہ اس سے پہلے تاریخ پیش کر سکتی ہے، نہ اس کے بعد پیش کر سکتی ہے۔ اور حضور نے یہ راز بتایا کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کا، اسے دوام دینے کا ازل اول تا آخر جو ایک نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں محبت کے ساتھ ساتھ احترام اور برداشت جو ہے اور عزت جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے، تو خود بخود یہ رشتہ جو ہے وہ تقویت پاتا جائے۔